مشرکوں نے اللہ کے کئی شریک بنا ڈالے، کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، حالانکہ یہ ساری کی ساری صفات تو صرف ایک اللہ کی ہیں۔ اور جو اس کا شریک بناتا ہے وہ اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اپنا شریک برداشت نہ کریں اور وہ کائنات کا خالق اس کے شریک بنائے جائے، وہ برداشت کرے گا؟ ایسے مشرک کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس نے اللہ کے شریک بنائے، اللہ کے شریک ٹھہرائے، وہ چاہے کتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کے اعمال کیوں نہ کر لے، اگر ان کا عقیدہ مشرکانہ ہے تو ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بیت اللہ کی رکھوالی کرنے والے، بیت اللہ کے محافظ، وہ مشرک بنے بیٹھے تھے۔ ان کو بڑا مان تھا، بڑا زوم تھا کہ ہم تو بیت اللہ کی نگران ہیں، خانہ کعبہ کے، مسجد حرام کے، دور دور سے آنے والے مہمانوں کی ہم خدمتیں کرتے ہیں، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جو اللہ کا شریک بنائے گا اس کی نجات کوئی نہیں، کوئی نجات نہیں ہے۔ ابو لہب جہنم میں ہے، ابو جہل جہنم میں ہے۔ یہ سارے کے سارے چودھری تھے نا، یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دور دور سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہماری نجات کیوں نہیں ہونی؟ اس حقیقت کو سمجھنا ہر انسان کے لیے اور پھر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد وإلہکم الہ واحد، وہ احد بھی ہے، وہ واحد بھی ہے۔ احد اور واحد کا معنی ایک ہے، ایک، لا شریک ہے وہ، لا ثانی ہے وہ، لا ثانی ہے وہ۔ شریک کیا، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد کا معنی یہی ہے نا، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ مشرکوں نے اس کے برابر کے شریک کھڑے کر دیے تھے، برابر کے۔